امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور سنن نسائی کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گریں لگا دیتا ہے، 3 گانٹھیں باندھ دیتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے اور پھر یہ پڑتا ہے تمہارے اوپر، لمبی رات ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، اٹھنے نہیں دیتا، باندھ کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ پھر تم میں سے جب کوئی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز کے لیے جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص خوش دل اور چست اور چالاک اور چوبند ہوتا ہے، چاک و چوبند ہوتا ہے، یعنی سستی اور کائلی اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ آدمی اٹھا ہی نہیں، اس نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ بد دل اور سست ہوتا ہے، اٹھنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تقابل ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے برعکس والا جو ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اعاذنا اللہ من العیاذ باللہ، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک تو بدوقت سلا دیتا ہے اور دوسرا اوپر سے کان میں پیشاب بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے، اور شیطان سے نجات حاصل کرو، فجر سے پہلے اٹھو، فجر پہ اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، شیطان سے نجات حاصل کرو، تاکہ دن تمہارا جو ہے خوش و خرم گزرے، اللہ کی تائید اور نصرت تمہارے شامل حال ہو۔ ورنہ شیطان کے ہتھے تم صبح ہو گئی چڑھ گئے اور اس نے پیشاب کر کے تمہارے کان بہرے کر دیے، اب تمہیں حق سنائی نہیں دے گا، اب تمہیں حق دکھائی نہیں دے گا، اب تم اٹھو گے اور نکلو گے رزق کی تلاش میں تو حرام تلاش کرو گے، اس لیے کہ شیطان کا تسلط ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس شیطان کے تسلط کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان، جن لوگوں پہ شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو ان کو کیا مار پڑتی ہے؟ اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں۔ نماز اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر، عقیدہ توحید اللہ کا ذکر، اور دعا اللہ سے اللہ کا ذکر۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دعا کب کرے گا؟ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ دعا کب کرے گا؟ تو فرمایا کہ فانساہم ذکر اللہ، جن پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے ان کو شیطان اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ایک رحمان کی پارٹی ہے، اولئک حزب اللہ، جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کی پارٹی کہا ہے۔ اللہ کی پارٹی کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے، اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنے والے، رسول کے مطیع و فرم و بردار، رسول کے نقش قدم اور طریقہ کار پر چلنے والے، سنت کے اوپر عمل کرنے والے، عقیدہ توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، یہ حزب اللہ۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی ناکام اور نامراد و خاسر ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہوں گے یا حزب الشیطان میں شامل ہوں گے۔ دو ہی پارٹیاں ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ درمیان میں جو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ حزب الشیطان میں شامل ہوتا ہے۔ درمیان کا راستہ تو اور زیادہ خطرناک ہے، نہ مسلمان نہ کافر۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا شمار حزب اللہ میں ہوتا ہے یا حزب الشیطان میں ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے حزب اللہ،
اللہ کے باغی اور نافرمان اور اللہ کی یاد سے غافل، جن کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، جن کے روزے ضائع ہوتے ہیں، جو قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ سے لو نہیں لگاتے، رزق حلال کا نہیں کھاتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، یہ حزب الشیطان ہے، ہم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خواہ دنیا کے اندر جتنے پھلتے پھولتے کیوں نہ رہیں، یہ آخرت میں خسران المبین کا شکار ہوں گے۔ شیطان بھائیوں اور بہنوں ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دشمن سے خبردار کر رہا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، اے آدم اور حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں، خبردار رہو، شیطان نے تمہارے والدین کو ورغلا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، خبردار، لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تم ابھی کسی فتنے میں ڈال کر جنت سے محروم نہ کر دے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے، ہم خود خبردار نہیں ہو رہے ہیں، ہم بے خبر ہیں۔ کون سا شیطان؟ وہ ابلیس بڑا طاقتور ہے، وہ جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان لوگوں کے راستے میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پہ، اس راستے سے ان کو ہٹانے کے لیے، دائیں بائیں پگڈنڈی میں ڈالنے کے لیے، صراط مستقیم پر ان کو نہیں چلنے دوں گا۔ صراط مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اس کا اتباع کرو، اس پہ چلو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن کے راستے پر چلو۔ شیطان اس راستے سے ہٹاتا ہے، کیسے ہٹاتا ہے، کیسے حملہ آور ہوتا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کرتا ہے، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ آور ہوتا ہے، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ آور ہوتا ہے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر ہمیں ناشکرہ بنا کر چھوڑتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن، اتنے کیل کانٹے سے لیس، اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی دنیا کی چکا چوند دکھاتا ہے، کبھی خواہشات کی طرف دوڑاتا ہے، کبھی عہدے اور منصب کا لالچ دیتا ہے، کبھی مال و دولت کا لالچ دیتا ہے، کبھی جمتے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے اور کبھی کسی طریقے سے ہمیں دنیا کا لالچ دے کر اللہ کے راستے اور صراط مستقیم سے ہٹانے والا شیطان ہمارے اوپر اگر اپنا تسلط جما لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کو نہ بھول جانا، شیطان کے ہتھے نہ چڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ کو اگر تم بھول گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تم اپنی ہستی کو بھول جاؤ گے، اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے، اپنے مرتبے اور مقام کو بھول جاؤ گے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسقوں کا کام ہے اللہ کو بھولنا، شیطان کے ہتھے چڑھ جانا۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے دعا و فریاد نہیں کرتا، فرمایا ہم شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے۔ تو وہ دوست پھر کہاں لے کے جائے گا؟ صراط مستقیم سے ہٹا کر پگڈنڈیوں کے ذریعے سے جہنم کے راستے پہ ڈال دے گا۔ اس لیے محترم بھائی بزرگوں، اپنا عقیدہ درست کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ہمہ وقتی اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ کی یاد کے ذریعے سے شیطان سے نجات حاصل کیجئے، جنت کے راستے کو اختیار کیجئے، شیطان سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہیں اور شیطان کے راستوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، صراط مستقیم کو اختیار کریں تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ